السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، پچھلے بیان میں شوہر کی نافرمانی سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ مزید باتیں آج کے اس گفتگو میں ملاحظہ کیجیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بیویوں کی ملامت کرتے رہتے ہیں، ہر کام پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ہر بات پر انہیں ڈانٹتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بعض خواتین بھی اپنے شوہروں سے ہمیشہ ناخوش رہتی ہیں اور ہر معاملے میں انہیں غلط تصور کرتی ہیں اور ان کی برائی بیان کرتی رہتی ہیں۔ زوجین کے مابین یعنی میاں بیوی کے مابین جب اس طرح کا طرز عمل ہوگا تو بالآخر وہ ایک دوسرے سے تنگ آ جائیں گے اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس کا حل یہ ہے کہ زوجین ایک دوسرے کی خوبیوں کو سامنے رکھیں، اچھائیوں پر ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، غلطیوں پر ایک دوسرے کو درگزر کریں اور اچھے انداز سے سمجھاتے رہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں مثبت سوچ رکھیں اور منفی سوچ رکھنے سے بچیں۔ چونکہ اس طرح کا طرز عمل اکثر و بیشتر مردوں کی طرف سے اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ سورہ النساء آیت نمبر 19۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں تو ناگوار ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر۔ کوئی مومن اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے اگر اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہو گئی ہو۔ کوئی عادت اسے ناپسند ہوگی تو کوئی عادت اسے پسند بھی ہوگی۔ صحیح مسلم 1469۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح سے خرچ کرنے میں بے اعتدالی، ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو خرچ کرنے میں بے اعتدالی کرتے ہیں۔ بعض لوگ گھریلوی اخراجات میں راہ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ یا تو بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا پھر اسراف اور فضول خرچی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ان کے اور ان کی بیویوں کے مابین تعلقات متوازن نہیں رہتے، کیونکہ وہ اگر بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کریں اور اپنی بیویوں کی جائز ضروریات کے لیے پیسہ خرچ کرنے سے گریز کریں اور اس کی وجہ سے ان کو اپنی ہم جنس عورتوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے تو یہ صورتحال زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی اور آخرکار بیویاں تنگ آ کر اپنے خاوندوں سے کہہ دیتی ہیں کہ اگر آپ خرچ نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے والدین کے گھر بھیج دیں، اور اگر وہ بے انتہا خرچ کریں اور دوسروں پر اپنی مالی برتری ثابت کرنے کے لیے جائز اور ناجائز کاموں میں
بے دریغ پیسہ بہا دیں تو گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، پھر بے برکتی کی وجہ سے پیسہ اڑتا ہی چلا جاتا ہے، جس کے بعد حل من مزید کی طمع اور لالچ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ اپنے اخراجات کو کیسے کنٹرول کرے، اور ناشکری اور عدم قناعت کی وجہ سے گھریلو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان ناچاقی اور منافرت کی ابتدا ہوتی ہے، اور بالآخر نوبت ان کے درمیان علیحدگی تک پہنچ جاتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس کا حل یہ ہے کہ خاوند جو گھریلو اخراجات کا ذمہ دار اور اپنے بیوی بچوں کا کفیل ہوتا ہے، گارجین ہوتا ہے، اسے تمام تر اخراجات میں راہ اعتدال کو اختیار کرنا چاہیے، نہ وہ کنجوسی اور بخل کا مظاہرہ کرے اور نہ ہی اسراف اور فضول خرچی کرے، بلکہ میانہ روی اور توسط سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، سورۃ الفرقان آیت نمبر 67۔ اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، ابو داؤد 1694، اور علامہ البانی نے اسے حسن کہا ہے۔ کسی انسان کو یہی گناہ کافی ہے کہ وہ اسے ضائع کر دے جس کی غذا وغیرہ کا وہ ذمہ دار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اجازت دیجئے آئندہ قسط کے لیے، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔